کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ فرمائیے کہ تم پر سلام ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور وہ رحمت یہ کہ تم میں سے جس کسی نے بھی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی برا کام کر لیا، ثم تاب من بعدہ، اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فانہ غفور رحیم، تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ درود پر پڑھیے۔ تو بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا، بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ انہیں سلام کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی آر کی بات یا شرمندگی کی بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ جو کوئی اسلام لے کر آئے تو آپ اسے سلام کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت میں ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں کہ جن کو سلام کرنے کا اللہ مجھے خود حکم دے رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کو گزشتہ آیت میں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ مفلسوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرو، اور مفلسوں کو کافر مالدار کافروں کی وجہ سے خود سے دور نہ کرو، تو ان مفلسوں کے لیے یعنی وہ جنہیں دور کرنے سے منع کیا گیا تھا، یہ آیت بھی انہیں کے لیے نازل ہوئی کہ وہ جب تمہارے پاس آئیں تو تم انہیں سلام کرو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت سیدنا عثمان ابن مظعون، حضرت ابو عبیدہ اور دیگر کئی جو کبار صحابہ ہیں، اس آیت سے وہ صحابہ مراد ہیں، یعنی وہ جب آپ کی بارگاہ میں آئیں تو آپ انہیں سلام کریں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، یہ ان کے اسلام لانے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اسلام لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی کا پیغام پہنچائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے محفوظ کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہاں سلام سے مراد محض یہ نہیں کہ جیسا ہمارے یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں سلام کہنے سے مراد یہ بھی ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ جو کوئی آپ کے پاس اسلام لے کر آئے اور کلمہ پڑھتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ اسے بتا دیں کہ وہ دنیا و آخرت کے تمام تر نقصانوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، اور اللہ نے اسے سلامتی عطا فرما دی ہے، آخرت کے عذاب سے اللہ نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے یہ لوگ کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے حضور کی بارگاہ میں اس دور میں آئے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت فرمائی، یہ ان کا خاص مقام رتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ حکم نازل فرمایا اور رسول اللہ کو یہ حکم عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام انہیں سلامتی کا پیغام پہنچائیں۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تا قیام قیامت اپنی جانب سے سلامتی کا پیغام پہنچانا ہے۔ ان تمام کے تمام اور یہ کرام علیہم الرحمہ، یہ تمام کے تمام اولیاء اس فہرست میں شامل ہو گئے کہ جو قیامت تک آنے والا اللہ کا جو بھی ولی ہے، اللہ کا سلام اس تک پہنچ رہا ہے۔ اور وہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو کلمہ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور کلمہ پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ اخلاص کے سوا نہیں ہو سکتا، ورنہ ہم جیسے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ
کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں من گھڑت اور عجیب و غریب قسم کے عقیدے رکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کلمے کے تقاضوں پر بھی عمل کریں، اور تقاضوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ہی عزت و تکریم بجانا ہے کہ جس عزت و احترام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستحق ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجیے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ پر اس بات کو لازم کر دیا کہ رب تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اچھا، رب کے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کرنے سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پابند ہو جائے کہ وہ ہر کسی کو رحمت نہیں فرمائے، کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کوئی کیسا ہی سیاکار و بدکار اس کی بارگاہ میں کیوں نہ آ جائے۔ اللہ کو لازم ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ رحمت کرے گا تو اس کو لازم ہے کہ وہ رحمت ہی کرے، اور وہ کسی کو بھی جہنم میں نہ بھیجے، کسی کو سزا نہ دے۔ اس کا ہر کسی مطلب ہے۔ خود پر رحمت لازم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ایک جو عمومی رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اگر دیکھی جائے تو وہ تو دنیا کے تمام تر مسلمان، تمام تر کافر، مشرک، یہود، عیسائی، ہر طبقے سے، ہر دین سے تعلق رکھنے والوں پر رب کی رحمت ہر وقت ہو رہی ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ ہمارا زندہ رہنا، یعنی جو شخص بھی کائنات میں اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود زندہ ہے، جبکہ یہ دنیا اسی کی بنائی گئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے فوری طور پر کسی کو عذاب میں مبتلا فرما کر تباہ نہیں کر رہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہندو اگر زندہ ہیں تو رب کی رحمت ہے، اگر عیسائی زندہ ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں، تو یہ ان پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اپنی دنیا میں، اپنی بنائی گئی کائنات میں اسے رہنے دے رہا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ ہم اور آپ اپنے گھر میں بھی کسی ایسے فرد کو برداشت نہیں کریں گے کہ جو ہماری بات نہ سنتا ہو، جو ہماری عزت اور ہماری تقریر نہ کرتا ہو۔ کوئی ایسا شخص ہمارے گھر کے دروازے سے انٹر بھی نہیں ہو سکے گا کہ جس سے جو ہمارے خلاف کام کرتا ہو، جو ہمارے خلاف باتیں کرتا ہو، جو ہمارے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح دیتا ہو، ہم ایسے شخص کو اپنے گھر کے دروازے سے اندر بھی نہ آنے دیں۔ رب تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے چند گز کے گھر کے مالک ہو کر ہم اس پہ اپنی طاقت چلاتے ہیں کہ اپنے من پسند شخص کے علاوہ جو لوگ ہمیں پسند نہ ہوں، ہم نے ان کے لیے دروازہ بند کر رکھا ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کی یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کو پوجتے اور پکارتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کو خالق مانتے ہیں، جو خوبیاں، جو کام اس کے ہیں، وہ ان کاموں کا پورا کا پورا کریڈٹ کسی اور کو دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی زمین میں ایسے لوگوں کو رہنے دیا ہوا ہے۔ لوگ زندہ ہیں، نافرمانی کے باوجود، کفر کے باوجود، شرک کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے انکار کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کے باوجود لوگ آج بھی زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی عمومی رحمت ہے کہ جس کو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا، تو اس سے یہی مراد ہے۔ دوسری چیز اس سے یہ مراد ہے کہ اس آیت کا اگلا جو حصہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے کون سی رحمت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ فرمایا کہ انہ من عمل منکم سوءا، کہ تم میں سے جس کسی نے بھی ناواقفیت کی بنیاد پر کوئی بھی برا کام کیا، جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعد، اور پھر اس نے اس سے توبہ کر لی، واصلح، اور اس نے اپنی اصلاح کر دی، فانہ غفور رحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اچھا، اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص انجانے میں، یعنی جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے گناہ کرے، اور پھر وہ اس گناہ کے بعد توبہ کرے، اور اس توبہ کے بعد پھر وہ اپنی اصلاح بھی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہاں
ناواقفیت کی بنیاد پر گناہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بسا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس دور میں لوگوں تک اسلام کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں تو کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ گناہ، یہ کام کرنا گناہ ہے یا ثواب ہے۔ آج تقریباً ہر فرد کو معلوم ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ آج ہر ایک شخص جانتا ہے کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، اور یہ حلال و حرام میں ناواقفیت یہاں مراد بھی نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان جاننے کے باوجود، یعنی اسے معلوم ہو کہ وہ گناہ کر رہا ہے، جو کام وہ کرنے جا رہا ہے وہ گناہ اور باعث عذاب ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہش سے مجبور ہو کر وہ گناہ کر جائے اور وہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دے، تو یہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، یہ آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا اور دنیاوی فائدہ اور دنیاوی لذت کی خاطر اپنے آخرت کے اجر و ثواب کو ضائع کر دینا، یہ جہالت کا ہی کام ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا۔ دوسری چیز اس سے یہ کہ بندے کو کسی گناہ کے کرتے وقت یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی نامہ اعمال سے کتنی نیکیاں اللہ نے مٹا دی ہیں اس گناہ کی وجہ سے، اور کتنا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا۔ تو اور یہ بھی ناواقفیت ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا۔ اور تیسری بنیادی اور سب سے آسان جو وجہ جو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وجہ سے یہ ذکر فرمایا وہ یہ کہ لوگوں کو حقیقت میں یہ معلوم نہ ہو کہ کیا گناہ اور کیا ثواب ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی ایسا فرد ہے کہ جس کو حلال و حرام کا معلوم نہیں، تو پھر اس کے لیے پھر شرط یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے، اور توبہ نہ صرف یہ کہ توبہ کرے بلکہ توبہ کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے۔ ہمارے یہاں محض ایک توبہ ایک ایسی چیز سمجھ لی گئی ہے کہ جس کو نہ چاہتے بندہ بس زبان سے استغفر اللہ کہتا رہے اور یہ سمجھ لے کہ بس اس کے توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ توبہ میں کچھ شرائط بھی ہیں، توبہ میں کچھ لوازمات بھی ہیں، توبہ کی کچھ حدود و قیود بھی ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو نہ کیے جائے تو پھر توبہ صرف ایک کھیل بن کے رہ جاتا ہے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر بن کے رہ جاتا ہے۔ ایک فرد کے جو زبان سے استغفر اللہ کہتا رہے لیکن دل اور دماغ میں وہ پلاننگ کر رہا ہو فیوچر میں کسی گناہ کے کام کے کرنے کی، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ توبہ کے ساتھ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ دل سے دماغ سے بندہ شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، جو اس سے غلطی ہو گئی اس غلطی پر شرمندہ ہو۔ ہم اور آپ کے سامنے بھی اگر کوئی شخص ایسا آ کر کھڑا ہو جائے کہ جو جس نے ہماری کوئی غلطی کی ہو، ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہو، اور آ کر وہ زبان سے کہ ہم سے معافی مانگتا ہو لیکن اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو، تو ہم اسے اپنی تذلیل سمجھتے ہیں کہ سامنے والا معافی نہیں مانگ رہا بلکہ ہمیں ذلیل کر رہا ہے، ہمیں ہمارا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ یہ تو ہم صرف اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنی ذلت محسوس کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی احوال سے واقف ہے۔ رب تعالیٰ دلوں کی اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم زبان سے اللہ سے معافی مانگیں اور دل میں فیوچر میں ہم کسی گناہ کی پلاننگ کر رہے ہوں اور اللہ کو پتہ نہ ہو؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دل اور دماغ میں آنے والے خیالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس سے واقف ہے۔ تو جب تک انسان اپنے دل اور دماغ سے اپنے گناہ پر شرمندہ نہ ہو، اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرتا ہو، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور عاجز اور منکسر بنا کر اپنے رب کے حضور نہ کھڑا کر دے، توبہ کسی بھی صورت قبول نہیں ہو سکتی۔ یہاں یہ چیز بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ توبہ کے لیے کسی مخصوص حالت، کسی مخصوص کنڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی مخصوص جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر رحم ہے کہ ہمارے لیے ہر جگہ کو مسجد بنا دیا گیا، اور جس جگہ جس حال میں جس کنڈیشن میں ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں، رب وہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے مسجدوں کی توبہ کے لیے کہ اسپیشلی مسجد میں آ کے توبہ کی جائے۔ یہاں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ کسی مخصوص کنڈیشن، کسی مخصوص حالت میں ہی اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کر دے۔ بس صرف دل کی ندامت اور دل میں شرمندگی کا احساس، یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ کے حضور جب پیش کر دیے جائیں اور پھر اللہ سے معافی طلب کی جائے تو رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائی
کہ صرف توبہ ہی ایسی نہیں ہے کہ جس کے بعد اللہ کی رحمت ملتی ہے، بلکہ توبہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر انسان اس گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرے، اپنی اصلاح کرے، جو غلطیاں ہو چکی ان غلطیوں کو سدھارنے اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ جب ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں ایک چیز مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ ایک مرتبہ توبہ کرے اور پھر وہ کسی گناہ میں پڑ جائے اور پھر اس کے بعد پھر وہ توبہ کرے اور پھر کسی گناہ میں پڑ جائے، پھر توبہ کرے، پھر گناہ میں پڑ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر مرتبہ کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد وہ پھر گناہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ دوبارہ گناہ ہو جائے تو فرمایا پھر توبہ کر لیں۔ پھر فرمایا کہ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ دوبارہ گناہ ہو جائے تو فرمایا کہ دوبارہ توبہ کر لیں۔ پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی مرتبہ معاف فرما دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ 70 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک دن میں اپنے بندے کو معاف فرماتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ صرف یہ کہ بندے کا اپنی سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا یہ لازم ہے۔ اب وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ توبہ کے بعد پھر انسان اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، پھر گناہ سرزد ہو جائے۔ یہ دنیا کے بندوں کے دروازے نہیں ہیں کہ جو 2 غلطیوں کے بعد تیسری غلطی پر دروازے بند کر دیے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے کہ جہاں بندہ 1000 بار بھی غلطی کر کے بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ کہ پھر اس توبہ کا مذاق نہ بنائے، یعنی یہ نہ ہو کہ بندہ توبہ کی امید پہ گناہ کرے، یعنی یہ سوچے کہ میں ابھی گناہ کر دیتا ہوں، ابھی یہ کر لیتا ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ مذاق اڑانا۔ اور اس صورت میں یہ صورت کفر کی ہے جو انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کیونکہ بندے نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کے تواب ہونے کا یعنی توبہ قبول کرنے والا ہونے کا مذاق بنایا ہے کہ ایک بندہ یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، گناہ تو گناہ ہے، ابھی کر لیتا ہوں، بعد میں اللہ سے معافی مانگوں۔ ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اور بسا اوقات شیطان یہ خیال بھی ہمارے دل میں ڈالتا ہے اور شیطان انسان کو بہکانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے اور یہ خیال بھی دل میں ڈالتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی یہ کر لو، بعد میں توبہ کر لیں۔ یہ خیال آنے کے ساتھ ہی لاہور پڑھ کر اپنے آپ کو ایسے کام سے روکنا چاہیے، کیونکہ پھر اگر اس کے بعد وہ کام ہو گیا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ اب دل میں یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ یہ گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا، اور اس امید پر گناہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی رحمت کا مذاق بنانا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ اور پھر فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم وہی تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یعنی ہمارا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا یہ سب اتنا تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مجرموں کا راستہ کیا ہوتا ہے، اور مجرموں کا راستہ یہی ہے کہ وہ گناہ تو کر بیٹھتے ہیں لیکن گناہ کے بعد وہ توبہ بھی نہیں کرتے، اور اگر توبہ کرتے ہیں تو پھر توبہ کا مذاق بناتے ہیں، پھر وہ اگر توبہ کرتے ہیں تو اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یہاں پر ذکر فرمائی کہ ہم یوں ہی تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ آپ پر واضح ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اے محبوب آپ فرمائیے انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان لوگوں کی عبادت کروں، ان چیزوں کی عبادت کروں کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، محبوب آپ فرمائیے
کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، پر ضللت اذن، اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا۔ قل انی، اے محبوب آپ فرمائیے کہ بے شک میں علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے اس ایک روشن دلیل پر ہوں، وکذبتم بھی، جسے تم نے جھٹلایا، ما عندی ما تستعجلون بھی، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، ان الحکم الا للہ، وہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہ حق کو بیان فرماتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو ان عندی ما تستعجلون بھی، اگر میرے پاس وہ ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جن چیزوں کے سے کرنے کا حکم اور جن چیزوں کی مانند ارشاد فرمائی، ان 3 آیات میں حضور کو خطاب ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں ذکر فرمائیں۔ سب سے پہلی چیز جو حضور کو لوگوں کے سامنے جس کا اظہار کرنے کا حکم دیا گیا وہ یہ کہ آپ یہ فرمائیں کہ مجھے ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کفار مکہ آئے اور کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ کہا کہ محمد ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں اور اگلے دن تم ہمارے خدا کی عبادت کرو، تاکہ ہمارا جو لڑائی جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے اور سارے کے سارے مکہ میں رہنے والے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے کہ ایک دن تم اپنی پوری جماعت کے ساتھ ہمارے خدا کی عبادت کرو، یعنی بتوں کی عبادت کرو، اور اگلے دن پورے کے پورے مکہ کے لوگ تمہارے خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ جملہ کہلوایا کہ محبوب آپ انہیں فرما دیجئے کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ اب یہاں تدعونا کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پکارنا۔ اب پکارنے میں عام طور پر ہمارے یہاں یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے، یہ آیت پڑھی جاتی ہے یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم المدد اور اس قسم کے جملوں کے خلاف، اور یہ آیت پڑھ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس آیت میں دیکھو اللہ نے واضح طور پر منع فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، تو اس لیے یا رسول اللہ مدد کہنا بھی شرک ہو گیا اور یا غوث اعظم المدد کہنا بھی شرک ہو گیا۔ تو یہاں ایک چیز یہ کلیئر کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے سے منع فرمایا اور ارشاد ہوا کہ محبوب آپ فرمائیے کہ انی نہیت، میں منع کیا گیا ہوں، یعنی مجھے روکا گیا ہے۔ کس بات سے روکا گیا ہے؟ ان اعبد الذین، ان چیزوں کی عبادت کرنے سے، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یعنی میں ان کی عبادت نہ کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے یا اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ اچھا، اب پکارنا 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک پکارنا ہوتا ہے کہ بندہ سامنے والے کو، یعنی جس کو پکار رہا ہے، اس کو وہ عبادت کا مستحق سمجھے، جیسا کہ ہندو جو ہے وہ اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، ہندو اپنے بتوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہندو جب اپنے کسی بت سے مدد مانگتا ہے، اپنے کسی خدا سے مدد مانگتا ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ یوں ہی سرسری مدد مانگے، وہ اس لیے مدد مانگتا ہے کیونکہ وہ اسے عبادت کا مستحق سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اور عبادت کا مستحق ہونے کی وجہ سے اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مجھے آفت سے بچائے، یہ مجھے مصیبت سے بچائے۔ اور اس نقطۂ نظر سے ایک ہندو اپنے خدا کو پکارتا ہے اور اپنے خدا کو ندا دیتا ہے، جبکہ دوسرا پکارنا عبادت والا نہیں ہے۔ دوسرا پکارنا وہ پکارنا ہے کہ جو ایک مسلمان کسی نبی کو یا کسی ولی کو پکارتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یا رسول اللہ المدد، تو یہاں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح خدا سمجھ کے یا عبادت سمجھ کے پکار رہا ہے، بلکہ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنی قوت دے رکھی ہے
کہ جب ہم اس کے نبی کو پکاریں گے تو وہ نبی اللہ کی عطا کی گئی قوت سے ہماری مدد کو پہنچیں گے اور وہ ہماری مشکل کو حل کریں گے۔ یہ نہایت بنیادی سفر ہے۔ آپ کسی بھی ہندو جو کوئی بھی شخص آپ سے یہ کہے اور یہ کہہ کر برگلانے اور بہکانے کی کوشش کرے کہ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں یہ ذکر فرمایا کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، تو اس سے یہ پوچھ لیں کہ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے۔ یہ حضور کا جملہ ہے کہ جو کافروں سے فرما رہے ہیں، اور کافر اپنے بتوں کو صرف پکارتے نہیں تھے، وہ عبادت کی نیت سے پکارتے تھے، اور مسلمان اپنے نبی کو یا کسی ولی کو عبادت کی نیت سے ہرگز نہیں پکارتا۔ تو اس لیے یا رسول اللہ مدد کہنا یہ بھی کسی بھی طور شرک نہیں ہو سکتا، یا غوث اعظم المدد کہنا یہ بھی کسی بھی طور شرک نہیں ہو سکتا، اور وہ جو مشہور اشعار ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یہ اشعار پڑھنا بھی کسی بھی صورت یہ شرک نہیں ہو سکتا۔ اسی میں درود تاج پڑھنا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں کہ دافع البلاغی والوبائی والقحطی والمرضی والعلم، کیا علیہ الصلوۃ والسلام وباؤں کو، مصیبتوں کو، قحط کو، دردوں کو دور کرنے والے ہیں، تو وہاں بھی یہ شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے اور مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو اجازت کے ساتھ اختیار اور قدرت دے رکھا ہے کہ اس کا پیغمبر جس کی چاہے مدد فرمائے۔ دوسری چیز یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ہوں، آپ ان کو یہ بھی فرما دیں کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں ان لوگوں کو ان چیزوں کی عبادت کروں کہ جن چیزوں کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے سوا پکارنا ایک الگ چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کو پکارنا ایک الگ چیز ہے۔ یہاں اللہ نے اللہ کے سوا پکارنے والوں کی نفی کی ہے، اللہ نے اپنے مقربین کو پکارنے سے کم منع فرمایا۔ پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ اولیاء کو پکارنا منع۔ یہ پورا ایک چیلنج ہے کہ پورے قرآن میں لوگ آپ کو یہ ضرور دکھائیں گے کہ من دون اللہ کو پکارا نہیں جا سکتا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اب اللہ کے سوا ان آیات کا بیک گراؤنڈ کبھی خود بھی چیک کیا کریں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے، کہ جو آیت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پڑھی جائے گی جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے، لہٰذا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ، ان کا پس منظر، آیت کہاں اور کس موقع پر نازل ہوئی، ذرا یہ اٹھا کے دیکھ لیا کریں، کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہاں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم صرف یہ سن کر مرعوب ہو جاتے ہیں اور ہم روب میں آ جاتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، ہم صرف یہ سن کر روب میں آ جاتے ہیں کہ حدیث میں آ گیا۔ ہم یہ چیک کرنے کی، کراس چیک کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ آیت کا شان نزول کیا ہے اور حضور نے حدیث میں کس سے خطاب فرمایا۔ تو اگر ہم یہ چیک کرنا شروع کر دیں تو ہماری بہت سی الجھنیں، بہت سی پریشانیاں، جن اعتقادی پریشانیوں میں اور الجھنوں میں ہم مبتلا ہیں، وہ دور ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کرتا، اگر میں ایسا ہو جاؤں، اگر میں خواہشوں کی پیروی کرنے والا ہو جاؤں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت والے لوگوں میں سے نہ ہوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ ہم جب کبھی بھی کفار و مشرکین کی تقلید اور ان کی خواہشات کی پیروی کرنے میں لگیں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ پہلے ہی یہ سرٹیفائڈ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے راستے پر پھر نہیں رہیں گے، ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ آج کے دور میں بھی آیت یوں ہی اپنے حقوق پر باقی ہے، آج کے دور میں بھی اس آیت سے یوں ہی سبق لیا جا سکتا ہے کہ بندہ جب اپنے رب کے راستے کو چھوڑ کر کفار، مشرکین اور ہندوؤں کے راستے پر چلے گا تو پھر بندہ گمراہ ہوگا اور ہدایت والوں میں سے نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ محبوب آپ ان سے یہ کہیے کہ میں اللہ کی، اپنے رب کی طرف سے ایک نشانی پر ہوں۔ کون سی نشانی، کون سی روشن دلیل؟ وہ روشن دلیل کہ جسے تم نے جھنڈا دیا ہے، اور وہ روشن دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، کہ جیسے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بنا کر یا حضور کی باتیں بنا کر یا حضور کا جادو بنا کر لوگوں نے پیش کیا اور اس بات سے انکار کیا کہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ما عندی ما تستعجلون به، کہ جس چیز کا تم مطالبہ کرنے میں جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہ کفار مکہ بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے اور آ کے کہتے کہ اے محمد اپنے رب سے کہو نا کہ جس عذاب کی
تو جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو اپنے رب سے کہو نا کہ وہ عذاب ہم پہ ابھی نازل کر دے۔ یہاں تک کہ کفار حرم مکہ میں جا کے، مسجد حرام میں جا کے آسمان کی طرف سب اٹھا کے یہ نعرے لگاتے تھے کہ اے محمد کے رب اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب ابھی نازل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب آپ ان سے یہ فرما دیجیے کہ جو جس چیز کے مطالبے میں تم جلدی کر رہے ہو، جو تم چاہ رہے ہو کہ جلدی سے تم پر آئے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ الحکم الا للہ، یہ صرف اللہ کی قدرت سے ہے، صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ یقص الحق، وہی حق کو بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ محبوب آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ اگر یہ عذاب جلدی نازل ہونا یہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی تم پر عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کے نزول کے متعلق بھی ذکر فرمایا، قیامت کے متعلق بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی گرفت کے متعلق بھی ذکر فرمایا کہ یہ تمام تر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس کے حکم پر ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ یہ عذاب کا نازل کرنا یہ میرے ہاتھ میں نہیں، اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اچھا، حضور کے ہاتھ میں نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اگر چاہیں تو عذاب نازل نہ ہو سکے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس کے دلیل کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت عائشہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد میں آپ کو زخم آیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ڈال پر زخم لگ کر آپ کا دندان مبارک کا ایک حصہ بھی شہید ہوا تھا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد سے زیادہ بھی کوئی دن آپ کی زندگی میں مشکل آیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر سب سے مشکل دن وہ تھا کہ جس دن میں طائف میں بنو ابو قبیس کو میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا اور وہاں تینوں بھائیوں نے میرا رد کیا اور واپسی میں اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگایا اور اس پر کنکریاں برسائی گئی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں نے ایک پہاڑ کا سایہ لیا تو جبریل پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر میرے پاس آئے اور میرے پاس آ کر مجھ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اور یہ پہاڑوں کے فرشتے آپ کی قوم نے آپ کو جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا ہے کہ آپ ان کے مطابق جو فیصلہ کریں، اگر آپ عذاب کا فیصلہ کریں تو یہ فرشتہ ان پر عذاب نازل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ حضور اگر چاہیں تو کسی کا عذاب نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب نازل کرنا نہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ رب تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ کس قوم کو بخشنا اور کس قوم پر عذاب نازل کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہیں، کیا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی لوگوں پر عذاب کو نازل نہ ہونے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تو ہمیشہ یہ رہی کہ پوری کائنات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تاکہ پوری کائنات عذاب سے محفوظ و مامون ہو جائے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بات ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے تحفظ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔